بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان حافظ محمد عمران خلجی. ہمارے درمیان فورم میں آج ایک بہت ہی عظیم شخصیت جن کا جب وہ پاکستان میں تھے تو اس وقت بھی انسانیت کی خدمت کرنا ان کا مشن میں شامل تھا. اس کے بعد یہ کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے دبئی، تو وہاں پر بھی جا کر انہوں نے اسی مشن کو آگے جاری رکھا. تو آج ہمارے وہ مہمان ہیں چودھری سکندر اقبال آف پیج جان. تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان بنے. ان کی خدمات جو علاقے کی حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. تو میں سب سے پہلے چوہدری صاحب سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو آپ نے اپنے علاقے کے لیے اور جب پاکستان میں تھے اور جب بیرون ملک گئے کیا خدمات کی ہیں آپ نے اپنے علاقے کے لیے، اور مزید آپ کی کیا یعنی کہ آگے مشن کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بولنے کا. اصل میں شروع سے الحمدللہ یہی کوششیں رہی ہیں کہ جتنے غریب غربا ہمارے اس ملک میں ہیں یا تحصیل کاریاں ضلع گجرات میں ہیں، ہم نے کوشش کی کہ جو ایسی بچیاں ہیں جن کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ والد ہے نہ ماں ہے کوئی ایسی چیز، ان کی شادیوں کا اہتمام کیا اور جہیز جہاں تک ممکن تھا ان کو جہیز تک بھی دیا. کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے کیے، اور غریبوں کی جہاں جس حد ممکن حد تک کوشش ہوئی ان کی مدد کرنے کی وہ بھی ہم نے الحمدللہ کی ہے، تو کرتے رہیں گے. اور جہاں حق کی کوئی بات آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انصاف بھی دلوایا جائے، ان کا حق جو کسی طریقے بھی ان کا پورا ہونا چاہیے، جو حقدار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے. تو معاملات تو پاکستان میں جب بھی آتا ہوں فیس بک کے میڈیا ہر چیز میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جو شرمناک بھی ہیں اور ایسے ہیں جہاں پر دل بھی دکھتا ہے. اچھا جی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو خدمت یعنی کہ ایک بندے کا شروع سے ہی ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی، اور دیکھتا ہے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، یہ جو بندے کی جو خدمت جو آپ نے کرنی ہے یہ جذبہ خاص یہ شروع سے ہی جذبہ آپ کے اندر تھا کہ؟ جی بالکل الحمدللہ. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے نا اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا. الحمدللہ میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے اور ایک اچھے بزنس مین بھی تھے، اس کے ساتھ ہمارے اچھے والد تھے. ٹھیک ہے. ہم جتنے بہن بھائی ہیں انہوں کی اچھی تربیت انہوں نے کی. اس تربیت کا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا سینس، ایک جذبہ اور ایک احساس ایسا پیدا ہوا کہ لوگوں کی خدمت کرنی، ان لوگوں کی جو محتاج ہیں جن کو ضرورت ہے. اور یہ ہم میری فیملی میں جتنے بھی ہم بھائی ہیں الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کر دو، جیسے اسلام میں کہتے ہیں کہ حصہ سے دو حصہ آپ کو پتہ نہ ہو. تو الحمدللہ ہم کافی عرصے سے یہ جذبے کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے خدمت کا جو جذبہ ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کرنی بھی چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سوچ رکھتے ہیں کہ کسی غریب کو سہولت دی جائے، اس کا روزمرہ روزگار میں اس کے کچن کی جتنی بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں دہلی کا فنڈ درکار ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کا کیا یعنی کہ ذاتی پاک جیب سے کرتے ہیں یا اپنی فیملی میں اس کا کیا طریقہ آپ نے کیا لایا ملتا ہے؟ اصل میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اصل میں تو یہ این جی اوز وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں، باہر کے لوگوں کو بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے. الحمدللہ ابھی تک جو ہے خفیہ کی ہیں یا آن ایئر کسی کو پتہ چلا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم لوگ اپنی پاکٹ سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی فنڈنگ نہیں، کچھ نہیں، ایسا سسٹم ہے. لیکن باہر کے لوگوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گا اس چیز کا کہ آپ لوگ باہر کماتے ہو نا تو ان میں ان غریبوں کا بھی حق ہے، تو وہ مست دینا بھی چاہیے. اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ ذاتی پاکٹ سے اتنی یعنی کہ آپ نے شادیوں کا بھی ذکر کیا، ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں، تو یہ تو بہت مشکل کام نہیں. مشکلات جو آتی ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کس قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کہ بغیر فنڈنگ کے؟ اصل میں فرسٹ آف آل تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں دے رہی ہے نا. تو اس میں ہم اجتماعی تو نہیں اتنی بڑی کرتے، لیکن خفیہ کسی گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو گھر میں جو بھائی ہیں
اور ہماری سسٹر وغیرہ ہیں, بہن بھائی ہیں جتنی, ان سے مشاورت کر کے ہم لوگ اس میں خود فنڈنگ کر دیتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ ہمارے رشتہ دار ہے, یا پڑوس میں ہے, یا کسی گاؤں میں بھی ہے, یہ بچی کی یہ پوزیشن ہی ہے بچے کی, تو ہم لوگ وہاں پر خود اس کو اپنی پاکٹ سے سب لوگ اکٹھے کر کے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی ذات دے رہی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ بھی جان میں رہتے ہیں, آپ کے علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ادھر بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کرتے ہیں. اس وقت کون سا ہے مسئلہ ہے جو فوری طور پر حل طلب ہے اور آپ کی سوچ بھی ہے وہ کرنا ہے, اس والے سے ذرا. اصل میں افسر یہ ہے کہ مسائل اتنے ہیں کہ نہ تو نظر آ رہے ہیں کہ کوئی حل کرے, لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس چیز کی مل جل کے یہ مسائل کو حل کیا جائے. میں یہ مسئلہ جو بہت بڑا ہے کہ ایک گاؤں کسی میں بھی جائیں آپ, بڑی کوٹھی بنی ولا بنا ہوا ہے نا, اچھا انہوں نے اس پہ کروڑوں روپیے لگا دیے, لیکن جب باہر گیٹ کی باری آئے گی, وہ اس کی گلی ہے نا جو, اس میں اپنی وہ سیڑھیاں رکھیں گے, کیا وہ دروازہ تھوڑا سا اندر نہیں ہو سکتا؟ اور جو لوگ گٹریں بنا رہے وہاں پر, ابھی میں پچھلے دنوں یہاں گیا ہوں دوریا میں بھی, ہمارے اپنے, چلو میرے گاؤں کا میں ذکر کر دیتا ہوں, وہاں پر بھی لوگ ہیں جو انہوں نے باہر سیڑھیاں رکھی ہیں, گٹر تک بنائے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں سب سے مین ہے کہ آپ کسی بھی گاؤں میں جاتے ہو کہ یہ اپنے دروازے کو تھوڑا سا پیچھے کر کے سیڑھی بناؤ گے تو خوبصورتی بن جائے گی اور راستہ کھلا رہے گا. وہاں بیچارے ایسے ڈرائیور نکلتے ہیں اور جب گاڑیاں ادھر سے ان کے اسکریچ پڑتے ہیں وہ نقصان میں جاتی. لیکن ہمارے یہاں پر تحصیل کھاریاں کیا کہیں بھی میرا خیال گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی. کچھ دن پہلے چلا ہے, اس کے بعد پھر ہی خاموش ہو گئے. صفائی مہم ہونی چاہیے. میں یہ کہ جو فرسٹ میں بات آپ کو بتائی سیڑھیوں والی, کموں پہ یہ تو ان کو کرنا چاہیے نا. اس کے لیے صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا محکمے کو کرنا چاہیے؟ نہیں, محکمے کو باقاعدہ جیسے انہوں نے سٹارٹنگ میں کافی 1 سال ہو گیا, سٹارٹنگ میں جب انہوں نے کیا یہ غیر جو روڈ کے اوپر انہوں نے اپنے وہ تھڑے وغیرہ بنائے تھے انہوں نے توڑے, تو یہی کوشش اگر گورنمنٹ کرتی ہے, ہماری تحصیل کھاریاں یا ضلع گجرات میں بھی ہوتا ہے, میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایک نظر کرے. لیکن ان کو چاہیے کہ وہاں پر اپنا ایک, ہمارے گاؤں میں پچھلے دنوں اعلان ہوا تھا کہ جس کر کے کوئی تھڑے وغیرہ ہے نا ان کو توڑ دو, نہیں تو فائن بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی. وہ چند ایسے بندے تھے, کافی صفائی ہوئی, لیکن ابھی بھی اکثریت کے حساب سے آپ کسی بھی گاؤں میں جاؤ نا تبھی بھی پڑے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے, اور یہ لازمی چاہے ڈنڈے سے چاہے پیار سے, میرا خیال ہے صرف اتنا اعلان کر دیں کہ ہم فائن بھی کریں گے اور اپنا طاقت بھی استعمال کریں گے, ہر بندہ اپنی صفائی کرے گا, یہ گارنٹی ہے, کیوں ہم لوگ ڈنڈے کو مانتے ہیں. باقی جیسا صاحب اس کے علاوہ اور کیا کیا مسئلے محسوس کرتے ہیں آپ اپنی یونین کونسل میں اپنے؟ دیکھیں اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں تو یہ کافی تھا جو آپ کو بتایا ہے. مسئلے مسائل تو ایسے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو یہ جو بچیوں کے ساتھ غلط کاری ہو رہی ہے, ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے. ایک آدمی کو چوک میں کھڑے کر کے اس کی سزائے موت دیں یا اس کو ماریں, میں کہتا ہوں کافی اثر یہ عوام میں جائے گا. اس کا بھی حال سوچنا چاہیے. یہ صرف گجرات یا پاکستان پورے میں یہ بچیوں کے ساتھ پچھلے دنوں یہ محمدہ میں یہ کام ہوا ہے, 13 سالہ بچی تھی, اس کے ساتھ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہماری اگر گورنمنٹ ایک قانون ایسا پاس کرے کہ جو یہ لوگ ایسا غلط کاری کریں گے ان کو فوری سزائے موت دی جائے گی, تو اگر یہ حل کیا گیا, اس پہ عمل کیا گیا, تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ تو ایسے معاشرے بالکل سیٹ ہوگا, ایسے بندے ڈریں گے اور نہیں ایسا کوئی غلط کام کریں گے. صحیح جی. اچھا چیش صاحب اب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ملکی حالات جو آپ کے سامنے وہ نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا دیے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, اور اپنے بیانات میں فوج پاکستان کے خلاف ہی قربان استعمال کر رہے ہیں. تو کیا یہ وقت ہے مولانا فضل الرحمان کا جب ایک طرف ہمارے ملک کی جو کرائسز ہیں اور دوسری طرف ہماری کشمیر کے جو عوام ہیں 90 دن سے زیادہ زائد ہو چکے ہیں, وہ بند گھروں میں بیٹھے ہیں, تو اس کے علاوہ ان کو دھرنا حکومت کے خلاف دینے کے بجائے کیا کشمیر کے لیے کوئی اس طرح کا لائبل نہیں بنانا چاہیے کہ اپنی جتنی فورس لے کر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ کشمیر کے حوالے سے کرتے, وہ بہتر نہیں تھا؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف بات کی, ایک تو یہ سراسر غلط ہے کہ ایسی کرنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی فوج وہ فوج ہے جو دنیا اس کو سوٹ کرتی ہے. کسی بھی جائے ملک میں پاکستان کی فوج کی رسپیکٹ بہت اچھی, کیونکہ یہ ایک
جذبے والے نوجوان ہیں اور پاکستان کے لیے یہ اپنی جان قربان کرتے ہیں. ڈیلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ آگے پیچھے, تو یہ بارڈروں پہ ہیں اور ہم لوگ تب سوتے ہیں گھر میں, ٹھیک ہے. اور جو رہا فضل الرحمان کا, کشمیر بالکل برباد کر دیا انہیں پکڑ کے. یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس میں چاہے کچھ بھی ہو کشمیر ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. آج کشمیر میں کل وہ نیوز پڑھا تھا کہ ادھر کے آئین وغیرہ بھی ختم کر دیے. بات یہ ہے کہ میری کافی دوستوں سے بحث ہوتی تھی, وہ بولتے تھے یار تم صبر کرو, گورنمنٹ کو کچھ کرنے دو. ایک عمران خان صاحب نے ایک اچھی تقریر کی, میں نے بھی اس کی داد دے دی کہ بہت اچھی تقریر ہے, لیکن کیا اس تقریر سے ہمیں کشمیر واپس مل گیا, یہ آزاد ہو گیا؟ ابھی میری یہ جو باتیں سن رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, ان کے گھر سے ابھی فون آ جائے یار ہمارا یہ مسئلہ بن گیا, کوئی فوت ہو گیا, یہ باہر بھی اسی ٹائم گھر چلے جائیں گے. کشمیر بھی ہمارا گھر ہے, ہماری بہنیں, ہم نے کوشش کرنی اس معاملے میں. جو صاحب آپ کا جماعت اسلامی سے بھی بڑی اچھی وابستگی ہے, آپ شباب میلنگ میں بھی رہے. اگر جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی اور یہ سچویشن ہوتی, کیا ہونا کرتے جماعت اسلامی میں, کیا کرنا, کیا آپ سجیسٹ کرتے, کیا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ اصل میں تو یہ موقع ملنے کی بات ہے, عوام میں شعور جاگر ہوتا ہے, عوام جماعت اسلامی کو موقع دیتی ہے, تو انشاءاللہ ایسا کوئی وجہ بننی نہیں تھی. ٹھیک ہے کہ آج ترکی میں بھی وہ طیب اردگان جماعت اسلامی 2004 میں آیا, اتنا قرضہ تھا ہمارے سے, ہم تیسرے گنا ہے, 3 گنا. اچھا وہ 2 اس سے زیادہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ولی بھیجا وہاں پر. اللہ کا عالم دین انسان, ایک اچھا انسان, اس نے پوری کوشش کی, عوام شعور والی تھی, وہ لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو جس دن موقع ملے گا ہر چیز نظر آئے گی, اور جو رہ چکے ہیں اس جماعت اسلامی میں, ایم پی اے, وزیر وغیرہ, کوئی بھی آج تک ان پہ کوئی کرپشن نہیں ہے, اللہ کے اچھے انسان ہیں. اور جماعت اسلامی اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی اتنی مجال نہیں ہونی تھی کہ یہ کشمیر کی طرف دیکھ بھی جاتے. نہیں کوئی یعنی کہ کیا کرنا تھا نا, وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک میری بات سنیں, پہلی تو مسئلے جو ہوتے ہیں وہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں. جس ٹائم وہ بات چیت سے نہیں حل ہوتے تو پھر ظاہر ہے کچھ بڑا اقدام اٹھانا تھا انہوں نے, یہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے, یا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے ان کو, لیکن کشمیریوں کے ساتھ صحیح کھڑا ہو کے بتانا تھا. نہیں یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ ایم اے کا حصہ بنے رہے. جی جی ٹھیک ہے, جماعت اسلامی بھی, یہ چیئرمین بھی رہے کشمیر میں. ٹھیک ہے جی جی, چیئرمین ہوتے ہوئے 15 سال رہے, لیکن ان کو حل نہیں نکل سکا. تو جماعت اسلامی کے پاس کیا اس طرح کا وہ کولہ دین کا چراغ تھا, یہ انہی کے تھے نا مولانا فضل الرحمان صاحب, چیئرمین بھی اور ایم اے تھے. پہلے یہی تھے, تو پھر کیا بتائیں نا کہ کس قسم, اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ نہیں کس وجہ سے جماعت اسلامی سے گئے تھے. اور جو آج کل یہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہاتھی کے دانت جو ہوتے ہیں نا, وہ کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں, دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. ملک کے حالات بظاہر میڈیا میں ہر جگہ آپ دیکھیں بہترین جا رہے ہیں, لیکن کسی گھر غریب کے میں گھس کے دیکھیں آپ کیا پوزیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے دھرنا اسی لیے دیا گیا, انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے دیا, تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن مجبوراً جو کام ہو رہا ہے وہ غربت کی وجہ سے یا آگے پیچھے تباہی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. الرحمان کا دھرنا جو ہے نا, جی جی, وہ مہنگائی کے خلاف نہیں ہے. بظاہر تو اس کا مہنگائی کے خلاف ہے نا, وہ جو کہتا ہے کل اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا لاسٹ تقریر جو ہے, اس میں اس نے کہا کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے دھاندلی ہوئی ہے نا, وہ الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس کے خلاف ہے, یہ مہنگائی کے خلاف نہیں ہے. اصل تو اندر سے کیا بات ہے وہ سب جانتے ہیں, وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بظاہر اس کا کل تقریر میں نے سنا اور اس کے آنسو دیکھے میں نے, تو وہ بظاہر یہی تھا کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, غریب جو غریب تر ہو چکے ہیں, ہم لوگ اس لیے اس کو اتارنا چاہتے ہیں عمران خان. جی صاحب, آپ نے نا میٹنگ ہوئی تھی آپ سے 2 دن پہلے بھی, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک جماعت بنانا چاہتا ہوں کہ جو سی لیول ہو, اس کے بعد ضلع لیول, وہ تھوڑا سا اس جماعت کا جو منشور ہے کوئی اس کے حوالے سے بتا دیں, کیا کرنا چاہتی ہے جماعت, اور اس کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کا جو ہے نا وہ بھی ذرا تھوڑا سا تفصیل اندر بتا دیں. نہیں, وہ جماعت یہ تھی کہ میری وہ غیر سیاسی جماعت تھی, اس سے مطلب کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا کہ کوئی نون ہو یا کاف ہو, جماعت اسلامی کسی بھی پارٹی سے ہو. میرا مشن یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ ایک جماعت اسلامی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے, ہمارا یہ مشن تھا کہ کچھ میرے پاکستان میں اچھے انسان ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو موقع اور ایک گروپ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے جب 2 انسان ہو جاتے ہیں وہ ورک بھی کر سکتے ہیں. اچھا, تو میرا یہ مشن تھا تحصیل کھاریاں میں کہ اگر
تحصیل کھاریاں میں ہم نوجوان یا میچور بندے جو ہیں ٹھیک ہے، اس گروپ میں ہم حصہ لیں، اگر ہم ایک طاقت بناتے ہیں تو ہم لوگوں کی اچھی طریقے سے خدمت بھی کریں گے. فار ایگزامپل تحصیل کھاریوں میں 100 گاؤں ہے کا مثال دے رہا ہوں. اچھا 100 گاؤں میں ہمیں لڑکے اچھے ملتے ہیں، وہ ہر گاؤں میں مطلب یہ نظام ہوں گے غریب بچیوں کا حل نکالیں، وہاں کی صفائی کا، مطلب جتنے بھی ایسے روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں وہ ایک گاؤں میں گروپ بنا کر اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ میری کوشش ہے کہ ہم لوگ مل جل کے اپنے ملک کو سنواریں. ہماری تو تحصیل کھاریاں ہیں، ہم وہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، کافی دوست بالکل ریڈی ہیں اس چیز پہ، تو انشاءاللہ ہم کریں گے کوشش. کب تک وہ آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اس؟ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ منتھ میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کو اچھا کریں. تھوڑا سا اس کا نا یہ بتا دیں، ایک تو جو آپ نے بولا کہ چلو بچوں کی شادیوں کے والے سے، اس کے علاوہ کون سے جو ایسے جو کام ہیں جو آپ پرائرٹی بیس پہ رکھیں گے اس گروپ کو بنانے کے بعد؟ دیکھیں گروپ میں یہ ایک مسائل آج کل ہمارے تھانوں میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچہری میں روزمرہ کی پوزیشنیں، لوگوں کو راضی نامے کرانے. سب سے مین چیز یہ ہوگا کہ ہم جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، چاہے وہ بڑی دشمنی ہیں چھوٹی ہیں، ہم کوشش کریں گے ان کی صلح کرانے کی. ویسے بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ معاملات کلیئر ہوں گے نا دشمنیوں والے تو انشاءاللہ یہاں پر اچھی فضا بنے گی. پھر یہ بچیوں کی شادی کا آ جاتا ہے، جہاں کوئی محتاج ہے، جس کی ضرورت ہے، جس کو نہ اس کے پاس کچھ خریدنے کا یا کچھ ساتھ ہے کوئی بھی، ہم اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دے سکیں. کوئی دوست ایسے باہر ہیں، اس کو آئے ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں یار یہ گھر میں اپنے ہاتھ سے لگا. یہ نہیں کہ ہم چندہ اکٹھا کریں گے، نہیں. وہ دوست کوئی بھی ہوگا جو باہر سے ہے، اس کو بولیں گے یار اس کی اتنی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا. اس طریقے سے کچھ ہم بھی کریں گے، وہ کریں گے، ان کا کام نپٹا دیں گے. اور کوئی جو ایسے یتیم بچے ہیں جن کی کوئی وکالت نہیں کرتا، ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے ان کا کوئی چلو اچھا روزگار بنا دیں یا اس کے لیے کچھ کر سکیں. مطلب روزمرہ میں پاکستان میں جتنے معاملات ہیں جس میں ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس کا ساتھ دیں. یہ پروگرام ہمارا ہے. بہت شکریہ چش صاحب، بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا. جناب میں چش صاحب کو بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے پینل میں میاں ندیم صاحب کو بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا. تو چش صاحب ان کی بہت اچھی رائے ہے، اور ان کی جو مقصد ہے نیک مقصد ہے. ہماری دعا ہے چش صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو نیک خواہشات ہیں اور نیک مقصد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ تحریک کھاریاں کے ایز عام ممبر کے حوالے سے ہونے کے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کھاریاں آپ کا ہر وقت ساتھ دے گی، اور جب بھی آپ کو تحریک کھاریاں کی کوئی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. بہت شکریہ جناب چش صاحب، بہت مہربانی. انشاءاللہ جناب کل نئے مضمون کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. میری طرف تمام دوستوں کو